السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل اللہ کے فضل توفیق سے سورۃ فاتحہ کا آغاز کیا تھا، اور اس میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ مکی ہے، اور مکی مدنی کا فرق ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ناموں کا ذکر کیا تھا کہ اس کے متعدد اور جو کئی طرح کے نام صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور کثرت سے اس کے نام ہونا ہی اس سورت کی عظمت اور فضیلت پر دلیل ہے بہت بڑی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث ذکر کی تھی کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے، کہ جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا صلاۃ کا نام دیا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا فضائل و برکات رکھے ہیں کہ حتیٰ کہ دلوں کی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ جسموں کا علاج بھی اس میں جو رکھا ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس سورت کی قرآن کریم کے آغاز میں اہمیت کا بیان ہوا تھا کہ اس سورت کا قرآن کریم کے شروع میں آنے کی کیا اہمیت ہے، کہ وہی جو کسی کتاب کے دیباچے کی ہوتی ہے، یہی اس سورت کی پورے قرآن کے حوالے سے، کہ اگرچہ چند الفاظ ہیں لیکن پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے اس سورت میں بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ اس کی قرآن کریم سے تلاوت سے پہلے ضرورت کیوں ہے پڑھنے کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے معنی کا بیان ہوا تھا، اور اس کے جو فوائد ہیں پڑھنے کے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہو یا کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس کے کیا فوائد ہیں اس کا ذکر ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس آیت پر ہم نے بات چیت کی تھی کہ حمد کے معنی کیا ہیں، اور اس سے پہلے جو لگا ہے وہ کس طریقے سے ہر طرح کی تعریفوں کے لائق اللہ کو بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لائق ہوتی ہیں تعریفیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریفوں کے لائق ہے۔ اور لفظ اللہ کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ اصل اس کے مصدر کیا ہے، وہ کہاں سے ہے، اور اس کا معنی کیا ہے۔ اور رب العالمین کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ رب العالمین کیا ہے، اور رب کے معنی کیا ہے، اور عالمین کیا ہوتے ہیں، اور اس آیت سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک قرآن کے سننے پڑھنے والے کو یہ آیت کیا پیغام دیتی ہے، کیا وہ ذات جو کائنات کا رب ہے اور پوری کائنات کو پیدا کر کے اس کو چلانے والا ہے، اس کی تربیت کرنے والا ہے، اس کی ہر طرح کی ضرورت مہیا کرنے والا ہے، کیا کسی بندے کے پھر لائق ہے کہ اس عظیم ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکے؟ کیا بندے کو زیب دیتا ہے کہ اس رب العالمین کی نافرمانی کرے، اس کے حکم سے روگردانی کرے، اس رب کا حکم چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو چلائے، کسی اور کا حکم مانے؟ تو یہ بہت بڑے سبق ہیں کہ جو ہمیں رب العالمین کے اس لفظ میں ہم کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہم لیتے ہیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم دونوں اللہ کے نام ہیں، اور دونوں ناموں کے اندر اللہ کی صفت ہے، اور وہ صفت کون سی ہے؟ رحمت کی صفت ہے۔ تو لیکن دونوں کے اندر رحمت کی جو صفت ہے اس میں فرق کیا ہے؟ رحمان و رحیم کا جو علماء نے فرق ذکر کیا یہاں پر، اس کے مختلف طرح کے، یعنی کہ دونوں ناموں کو یہاں پر جمع کرنا، اور دونوں کے اندر جو فرق ہے کہ رحمان کا لفظ جو ہے وہ صیغہ مبالغہ سے ہے، جس طرح کہ کہتے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ پیاسا ہو تو اس کو کہتے ہیں عطشان، بہت زیادہ غصے میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ غضبان۔ اور اسی طرح سے عربی میں وہ الفاظ جو کہ الف اور نون سے ختم ہوتے ہیں اس میں عموماً صیغہ مبالغہ پایا جاتا ہے، تو اسی طرح لفظ رحمان میں بھی صیغہ مبالغہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، ہاں مبالغہ ہوتا ہے بندوں کے اعتبار سے،
ہم عموماً مبالغہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز میں اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کو بیان کرنا، اس کو مبالغہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے کسی طرح کا مبالغہ نہیں، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور بندہ جس قدر بھی اللہ کی تعریف کر لے اور جس قدر بھی اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر دے، اس کی پھر بھی وہ حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو بات کرتے ہیں رحمان کا لفظ جو ہے، اس میں صیغہ مبالغہ ہے کہ رحمت کی جو یعنی کہ بے انتہا رحمت ہے اور بے پایہ رحمت ہے، بہت زیادہ رحمت۔ اور رحیم کا لفظ جو ہے اس میں بھی رحمت ہے، لیکن رحمان کے یعنی کہ اس نام کے اندر وہ رحمت زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں ناموں کو جمع کرنے کا، ایک تو بعض علماء نے تو کہا ہے کہ تاکید کے طور پر جمع کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کو تاکیداً بھی بیان ہوا ہے، اور اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ رحمان وہ ذات کہ جو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے، اور رحیم جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی بڑی نعمت ہو یا چھوٹی ہو، اس کو دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ رحمان کی رحمت کہ جو کافر مسلمان کے لیے عام ہے، اور رحیم کی رحمت جو کہ صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ رحمان کی وہ رحمت ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں عام ہے، اور رحیم کی رحمت جو آخرت میں خاص ہوگی، جو تیسرے معنی کے قریب ہی ہے۔ اور جو سب سے قریب ترین معنی ہے وہ کیا ہے کہ رحمان کے اندر کثرت کا معنی ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ رحمان کے لفظ کے اندر رحمت کی کثرت، اس کی بہت زیادہ ہونا، اور بہت زیادہ ہونا بھی اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اپنی ساری مخلوقات میں تقسیم کیا، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہی ہم جو دیکھتے ہیں کہ بندے بھی، انسان بھی، حتیٰ کہ حیوان اور درندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو رحمت اور شفقت ان کی ہوتی ہے، وہ صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اور باقی تمام رحمتیں اللہ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ تو جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، حتیٰ کہ دنیا میں کافر پر بھی کس طرح کے اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ سے روگردانی کرتا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر نعمتوں سے نوازتا ہے، انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، بلکہ اس پر مزید نعمتیں ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے رحمتوں کا انداز جو ہے یعنی کہ بے پایہ رحمت کا انداز ہم کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور رحیم کی وہ رحمت جو دائمی ہو اور ہمیشہ ہو، یعنی رحیم کے اندر جو رحمت کا معنی ہے کہ وہ رحمت جو ہمیشہ اور دائمی ہو، اور دونوں ناموں کا کہ رحمان کی رحمت جو بہت زیادہ ہے، بے پایہ ہے، اور رحیم کی رحمت جو بہت ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، یہ دونوں صفتیں بیان اللہ تعالیٰ کے ہونے میں کیا ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ بھی ہے، کثرت سے بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے قائم و دائم بھی ہے، اور جاری ساری بھی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کی وسعت اور کثرت ہوتی ہے، لیکن وہ جلد ختم ہو جائے تو تب بھی اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کوئی چیز ہونے کو پائیدار ہوتی ہے لیکن وہ ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے رحمت بہت زیادہ بھی ہے، اور رحمت ہمیشہ کے لیے قائم و دائم بھی اور جاری ساری بھی رہنے والی ہے۔ اللہ کی بے پایہ رحمت کا اسی کے بارے میں اس کے جو آثار ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہم کو نظر آتے ہیں اس کائنات کے اندر، جسے ہم نے ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، گناہ گار نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس قدر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ جس کا کوئی عدد و شمار نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ الرحمن الرحیم کے معنی، اور دوسرا اس رحمان الرحیم کی مناسبت کیا ہے سابقہ آیت سے، اور یہ اہم ترین ایک نقطہ ہے جسے ہم ابھی سے سمجھ لینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام آیتیں اور بلکہ حتیٰ کہ صورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں،
یہ نہیں کہ ہر کوئی چیز ادھر کی ہے کوئی ادھر کی ہے. عموماً جو لوگوں کی باتوں میں معاملات ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو متضاد ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو یعنی کہ ایک دوسرے سے منسلک نہ ہو، یا الگ الگ چیزیں ہوں جس کا کوئی دوسرے سے تعلق نہ ہو. لیکن یہ تعلق جو ہے معلوم کرنے کے لیے انسان کو قرآن کریم پر غور و تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت میں یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس آیت کو پڑھنے سے، اس پر غور کرنے سے انسان کو کس بات کا تصور قائم ہوتا ہے کہ جس ذات کی بات کر رہا ہے، جس رب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ رب کتنا عظیم ہے کہ پوری کائنات کا رب، اس کو پیدا کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اور ہر طرح کی مخلوقات کائنات کے اندر اس کی ہر طرح کی ضروریات کو مہیا کرنے والا، وہ رب کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہے. کیونکہ کسی چیز کی بڑائی اسی پر ہوتی ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ کس چیز کا مالک ہے. کوئی بادشاہ دنیا میں جتنی اس کی بادشاہت وسیع ہوتی ہے، اس کی سلطنت بڑی ہوتی ہے، اسی قدر اس بادشاہ کی یعنی کہ اس کی کبریائی، اس کی عظمت زیادہ وہ سمجھی جاتی ہے. تو اب دنیا کے بادشاہوں کی اگر سلطنت بڑی ہے، جو زمین ہی کے چند علاقوں پر اس کی سلطنت ہوگی، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے اس کی وسیع سلطنت کی وجہ سے. تو چہ جائے کہ وہ رب، وہ بادشاہ جو پوری کائنات کا ہے. تو اس آیت کو پڑھنے سے، اس پر غور کرنے سے انسان کو ایک بہت بڑے عظیم رب کا تصور قائم ہوا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ رب ہی ہر چیز دیتا ہے، وہی اپنی پوری کائنات کی ہر ضرورت کو مہیا کر رہا ہے. تو کیا اس رب سے اگر کوئی چیز مانگنا ہے کہ جو اتنا بڑا رب ہے اور اتنی عظمتوں کا مالک ہے، تو کیا وہ رب جو ہے اس سے کچھ مانگنا ہو تو کوئی بڑی چیز مانگے، کوئی سوال کرنا ہو تو بہت بڑا سوال کرے؟ یا اگر اتنا بڑا وہ رب ہے، اس کی کبریائی بھی اسی قدر ہوگی، تو پھر کیا اس کا یعنی کہ کبریائی کی وجہ سے کیا اپنے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ پھر کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، وہ اتنا عظیم رب ہونے کے باوجود بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. جس میں اس بات کا بیان ہوا کہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے جس قدر کسی کی بڑائی ہوتی ہے، جس قدر کسی کے پاس سلطنت دنیا کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں، اسی قدر اس کی کبریائی اور اس کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے ایک تکبر ہوتا ہے، ایک غرور ہوتا ہے، اور کسی کی بات سننا بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اتنا عظیم رب ہونے کے باوجود وہ الرحمن الرحیم ہے، اس قدر مہربان ہے، اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس سے بڑھ کر مخلوقات کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو جس کی رحمت یا جس کا مہربانی اللہ سے بڑھ کر ہو. اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا حساب قیامت کے دن میرے باپ کے حوالے کیا جائے، اگرچہ ان کا باپ ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا حساب خود اللہ تعالیٰ لے. اس لیے کیونکہ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی مجھ پر جو ہو سکتی ہے وہ میرے باپ سے بڑھ کر ہے. اور یہ حقیقت اسی کو سمجھ آتی ہے کہ جس نے اللہ کو پہچانا ہو، جس نے اللہ کی عظمت کو جانا ہو، اللہ کی مہربانیوں کو جانا ہو، کہ اس کائنات کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہم پر کس قدر نعمتیں، کس قدر رحمتیں ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو بھی تمہارے پاس کسی طرح کی نعمت ہے وہ کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد کہ رب العالمین کے بعد اس الرحمن الرحیم کی مناسبت کیا ہے کہ جب ایک بہت بڑی کائنات کے رب کا یعنی کہ اس کا تصور قائم ہوا، تو ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا رب ہونے کے باوجود کس قدر رحیم و مہربان ہے، کہ بندوں کے ساتھ اس کی کیا شفقت مہربانی ہے، بندوں پر اس کی کیا رحمتیں ہیں. بندوں کے، انسانوں کے برخلاف کہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اکڑ زیادہ ہوتی ہے، اور کسی کو بلکہ وہ انسان سمجھتا ہی نہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہر رات کا جب تہائی حصہ رہتا ہے آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، جو بندے سو رہے ہوتے ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو مخاطب کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اس کے گناہوں کو بخشوں، کہ کون ہے کہ جو ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کروں، کون ہے جس کی کوئی حاجت ہو. تو رب العالمین یہ ہے کہ جو اس قدر بندوں پر مہربان ہے،
جس کے اس قدر بندوں پر نوازشیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی بڑی ذات ہے، تو اس سے پھر مطالبہ بھی کسی بڑی چیز کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی معمولی کوئی چیز مانگو اس سے، تو اس ذات کی وہ ایک توہین سمجھی جاتی ہے۔ اگر فرض کرو بادشاہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہو تو مجھ سے کریے، آپ کچھ چاہتے ہو تو چیز مانگیے۔ اب بادشاہ سے اگر آپ مانگو گے تو کوئی بڑی چیز مانگو گے۔ اگر فرض کرو بادشاہ سے کہو کہ بادشاہ سلام کو مجھے جوتا چاہیے، تو بادشاہ کی اس طرح کی توہین سمجھی آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو اتنا بڑا رب ہونے کے باوجود، پوری کائنات کا رب ہونے کے باوجود، رب العالمین ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ رحیم و مہربان بھی ہے، الرحمن الرحیم بھی ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ جہاں انسان کو بڑی سے بڑی نعمتیں دیتا ہے، کسی کو بادشاہت حکومت دیتا ہے، کسی کو دنیا کی سلطنت دیتا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی وہی دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ سے مانگنا ہو تو حتیٰ کہ ہر چیز مانگو، اپنے جوتے کا تسمہ بھی، اپنی ہڈیا کا نمک بھی اس اللہ سے مانگو، کہ وہ اللہ بڑا ضرور ہے، رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کی، ہر مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی وہی پوری کرتا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کی، کہ اس کی اتنا عظیم ہونے کے باوجود کیا اس کی اپنی مخلوقات کے ساتھ رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ اور اسی لیے ہم حدیث میں جو ہم نے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو الصلاۃ کا نام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دی ہے۔ تو آدمی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اثنى علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف کو دہرایا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک ہونا، یوم الدین، یوم کے معنی دن اور دین کے معنی بدلہ، جزا اور سزا، کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں مالک کے لفظ کے اندر دو قراتیں ہیں جنہوں ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان قراتوں کے معنی بھی ان کا بہت بڑا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ۔ ایک تو مالکی کا لفظ ہے، مالکی قرات ہے جو ہم عام طور پر سنتے جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور ایک دوسری قرات ہے کہ جو صحیح احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ قرات ہے ملکی، یعنی میم کو لمبا کرنے کے بجائے اس کو صرف زبر اس پر پڑھنی، ملکی یوم الدین۔ تو مالک کے معنی کس چیز کا مالک ہونا، اور ملک کے معنی بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دونوں ہی صفتیں ہیں، اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ تو دونوں قراتیں ہی سبھی قراتیں ہیں، اور اس لیے سنت یہ ہے کہ آدمی ان کو ان کی گاہے بگاہے کہیں یہ پڑھے، کبھی یہ پڑھے، کبھی اس کو پڑھے، تاکہ اس سنت پر عمل ہو اور دونوں قراتیں ہیں اس پر عمل ہو، اور دونوں قراتوں کے معنی بھی انسان کے سامنے ہوں۔ تو مالک کے معنی کس چیز کا مالک ہونا، اور ملک کے معنی بادشاہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے ہر چیز کا اور ہر چیز کا بادشاہ بھی ہے، اور دونوں قراتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی کس چیز کا مالک ہوتا ہے، لیکن مالک ہونے کے باوجود اس کو جس طرح سے چاہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیونکہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی جو اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس مخصوص انداز سے اس کے استعمال کرنا ہے۔ یعنی آپ کا جو سرمایہ ہے، آپ کی جو پراپرٹی کچھ بھی ہے، آپ اس کو جس طرح چاہو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ گورنمنٹ کے، بادشاہ کے جو آرڈر ہے اس کے مطابق آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو جس کا معنی کیا ہے، مالک ہونے کے باوجود بھی آدمی اپنی ملکیت پر مکمل اختیار نہیں رکھتا، جس وجہ سے کیا ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں اس ملکیت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی کہ بعض اوقات ملک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، لیکن مالک نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم صدروں کو، دنیا کے ملکوں کے حکمرانوں کو، کہ وہ حکمران ضرور ہے، لیکن وہ صرف اس کا حکمران ہونے کا معنی کہ صرف حکومت کا جو ایک نظام سسٹم ہے اس کو چلانے والا ہے، باقی یہ نہیں کہ ملک میں جو چاہے کر دے،
اور جس چیز پر چاہے قبضہ جما لے اس کو اس چیز کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز پر قبضہ جمانے کے بجائے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صرف چند میٹر کسی زمین پر اگر وہ اپنے اختیارات سے ہٹ کر قبضہ جما لیتا ہے تو اس پر کیس بنتے ہیں، دعوے دائر ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا محاسبہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ حکمران ہے، اگرچہ بادشاہ بھی کیوں نہیں۔ اس لیے بعض اوقات بادشاہ ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا۔ اللہ کون ہے؟ وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور ہر چیز کا مالک بھی ہے۔ اس آیت کی بھی سابقہ آیت سے کیا مناسبت ہے؟ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم کرنے کے لیے انسان کو اختیار بھی چاہیے، انسان کے پاس ملکیت بھی چاہیے اور اختیار بھی چاہیے کہ آپ جس پر رحم کرنا چاہتے ہو اس کی ضرورت بھی پوری کرو اور آپ کے پاس اس ضرورت کو پوری کرنے کا مکمل اختیار بھی ہو۔ بعض اوقات آدمی رحم کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں کہ اس کے کسی پر رحم کر سکے، یعنی اس کے بھوکا آدمی نظر آ رہا ہے بیٹھا، اب اس کو چاہتا ہے کہ میں کھانا کھلاؤں، لیکن کھانا کھلانے کے لیے اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، کھانا خرید نہیں سکتا، کھانا مہیا نہیں ہو سکتا اس کو کہ جو اس آدمی پر رحم کرے جو بھوکا مر رہا ہے۔ اور بعض اوقات کھانا ہونے کے باوجود بھی اس کو اختیار نہیں کہ اس کو کھانا دے، اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس آدمی کو کھانا نہیں کھلائے گا، کھانا موجود ہے لیکن اس کو کھلانے کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ آدمی بعض اوقات کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے لیکن نہ تو اس کے پاس ممکن ہے کہ رحم کرنے کے وسائل ہوں جس وجہ سے رحم کرنے سے عاجز رہ سکے، یا رحم کرنے کے وسائل تو ہیں لیکن اپنے اس وسائل کو استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، اس کے پاس ہر طرح کے وسائل بھی ہیں، وہ خزانے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر اللہ ان خزانوں کو اپنی مخلوقات پر لٹا رہا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، صرف ایک وقت کے زمانے کے لوگ نہیں بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی، اگر تم سبھی کے سبھی کسی میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور ہر انسان اللہ سے اپنی حاجت ضرورت طلب کرے، اپنا سوال اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ ہر ایک کے سوال کو، ہر ایک کی ضرورت کو، اس کے سوال پورا کر دے گا، اس کی ضرورت اس کو دے گا، اور اللہ کے خزانوں میں پھر بھی اتنی سی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ ان خزانوں کا مالک ہے، اللہ وہ مالک ہے، وہ ملک ہے کہ جو قادر مطلق ہے، کہ جس کا پوری کائنات میں حکم چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اگر مخلوق اللہ کی ہے، پیدا ہر چیز اس نے کی ہے، تو حکم بھی ہر چیز پر اسی کا چلتا ہے۔ تو اس لیے حقیقی مالک بھی وہ ہے ہر چیز کا، اور حقیقی ملک بھی وہ ہے کہ جس کا آرڈر، جس کا حکومت، جس کا حکم چلتا ہے۔ تو اس لیے مالک کے اندر دو قراتیں، تو جو مالک ہے اور ملک ہے، بادشاہ ہے، کس کا؟ یوم الدین، یوم کے معنی دن اور دین کے معنی بدلے کا، جزا سزا کا، اس دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، آج بھی اور اس سے پہلے بھی، ہمیشہ سے لے کر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک رہا ہے، ہر چیز کا بادشاہ رہا ہے، اور آج بھی بادشاہ ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ لیکن یہاں پر صرف قیامت کے دن، بدلے کے دن کو خاص کیوں کیا گیا؟ کہ جو مالک ہے اور ملک ہے، بادشاہ ہے، بدلے کے دن کا، جزا سزا قیامت کے دن کا، اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں ہر طرح کی ملکیتیں، ہر طرح کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج دنیا میں بادشاہ بھی ہیں اور اپنی حکومتوں پر، اپنی بادشاہتوں پر ان کو فخر ہوتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا کہتا ہے کہ میں اس مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ میرے محلات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اس کو فخر ہے اپنی بادشاہت پر۔ تو آج دنیا میں بادشاہ کہلانے والے ہیں، دعوے دار ہیں بادشاہت کے۔ کو بادشاہ نہ بھی ہو، ہر انسان کسی نہ کسی چھوٹی بڑی چیز کا مالک ہے، اپنی ملکیت کا اس پر دعویٰ ہے کہ یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اگرچہ یہ ملکیتیں حقیقی نہیں ہیں، حقیقی مالک آج بھی اللہ ہی ہے۔
اور اس لیے جن کا اللہ کے اوپر سچا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے ان نعمتوں کو اپنی نہیں سمجھتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہیں، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہیں، صرف ہم کو دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ہم کو آزمائش کے لیے ہم کو دی گئی ہیں۔ ایک مومن کا اللہ کے نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی چیزوں کے بارے میں اس کا یہ تصور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے یہ چیز ملی ہے میں جیسے اس کو مرضی اڑاؤں اور چلاؤں۔ ہاں، وہ دنیا کے مادہ پرستوں کا، کافر منافقوں کا ان کا انداز ہوتا ہے۔ تو لیکن بات کر رہے تھے کہ دنیا میں اگرچہ حقیقی مالک آج بھی ہر چیز کا اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں دعوے دار موجود ہیں جو ملکیتوں کے دعوے دار ہیں، بادشاہتوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، نہ کسی کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن زمینوں کو، آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، کون ہے جو آج بادشاہت کا، آج ملکیتوں کا دعویٰ کرتا ہے؟ جب آگے سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ اس اللہ کے لیے ساری ملکیتیں، بادشاہتیں ہیں کہ جو ایک ہے، اکیلا ہے اور ہر چیز پر وہ قاہر ہے، غالب ہے، اور جس کے بارے میں وہ دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، اور سارے کے سارے اختیارات اور حکم کس کا چلے گا؟ وہ صرف اللہ کا ہوگا۔ اس لیے ایک تو اس لحاظ سے قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں ہر طرح کی ملکیتیں، ہر طرح کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی بادشاہت اور اسی کا حکم باقی رہے گا۔ اور اس لحاظ سے بھی مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن بادشاہتیں تو نہیں ہوں گی، کسی کی ملکیت اختیار تو نہیں ہوگا، تو اس دن اختیارات صرف اللہ کے ہوں گے اور اللہ کے اختیارات ہی صرف چلیں گے۔ یعنی یہ بیان کرنے کا مقصد یہاں پر یہ بھی ہے، دوسرا معنی، کہ اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا، کسی کی بات نہیں چلے گی، ملکیت تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگی، جو کچھ تھا وہ دنیا میں چھوڑ آئے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جسے ماتا اللہ تعالیٰ کہ جو ہم نے تم کو دیا تھا وہ سبھی تم دنیا میں پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ ملکیت تو کچھ نہیں ہوگی پاس، اور ملکیت نہیں ہوگی اور اختیار بھی کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں حتیٰ کہ بات کرنے کی بھی کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کے ہاں بات بھی کر سکے مگر جس کو اللہ تعالیٰ خود اجازت دے، اور تو اور حتیٰ کہ فرشتے بھی۔ تو کہنے کا مقصد وہاں پر اختیارات بھی کسی کا اگر ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے ہیں، حکم بھی کسی کا چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، نہ تو اس دن کسی کی کوئی ملکیت ہوگی اور نہ ہی کسی کا کوئی اختیار ہوگا۔ اور یہ بھی بہت بڑا سبق ہے جو ہم کو یہ آیت دیتی ہے مالک یوم الدین کی، کیونکہ آج ہمیں طرح طرح کے ایسے جھانسے اور فلسفے سکھائے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن فلاں بچانے والا، فلاں چھڑانے والا، اور فلاں کا حکم چلے گا، اس کا آرڈر چلے گا، وہ کر لے گا۔ اور مختلف طرح کے جو لوگوں کے عقائد ہیں، عیسائیوں کے ہاں کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ لوگوں کے گناہ لے کر اپنے چلے گئے اور قیامت کے دن وہی فیصلہ کریں گے، اور انہی کے ہاتھ میں کسی کو جنت بھیجنا، جہنم بھیجنے کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور اسی طرح کے مختلف طرح کے دوسرے لوگ، حتیٰ کہ کلمہ گو مسلمانوں سے بھی، ان کے بھی کیا کیا تصورات ہیں اپنے پیشواؤں کے حوالے سے، جن کو اپنے پیر کہتے ہیں، اپنے جو روحانی پیشوا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ان کو بچا لیں گے، یہ ان کو چھڑا لیں گے، اور بلکہ خود ہی اپنی طرف سے ہی اللہ کے بندوں کو سفارش کا حق دے کر کہ یہ سفارشی ہوں گے اور ہماری سفارش کریں گے، یہ بھی ان کو اختیار دے دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن مالک یوم الدین، قیامت کے دن کی ملکیت بھی، اس کے اختیارات بھی، بادشاہت بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں جب سفارش کے لیے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، کبھی ہم ان حدیث کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں جن کا سب سے اونچا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے ہاں آپ کا معاملہ کیسا ہوگا، کس انداز سے آپ کے دل میں بھی اللہ کا ڈر، خوف ہے، اللہ کی کیا ہیبت ہے، اللہ کی کیا عظمت ہے، کہ اللہ، حالانکہ پہلے سے اللہ نے آپ کو اس بات کا حق دیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن کیا ایسے اٹھ کر سفارشیں کرنا شروع کر دیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گا اور دیر تک سجدہ میں پڑا رہوں گا،
اور اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر وہ اپنی حمد و ثنا اور اپنی تعریفوں کی وہ چیزیں سکھائے گا جو آج مجھ کو یاد نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور جو سوال کرنا چاہتے ہو کریے، اور جو جس کی سفارش کرنا چاہتے ہو کریے۔ ہاں، اس کے بعد بھی آپ مانتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے مقرر کرے گا کہ آپ اس طرح کے لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہو، ان کی سفارش کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق کہ جن کی شفاعت کی اجازت ملے گی آپ انہی کی شفاعت اور سفارش کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد، میں صرف بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اللہ کی مخلوقات میں سب سے اونچا مقام ہے۔ اگر ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کو بات نہیں کر سکیں گے، کسی کے بارے میں سفارش کرنے کی اس طرح کی چیز بھی نہیں کر سکیں گے جو آپ کو پہلے سے اللہ نے حق دیا ہوا ہے، تو آپ کے بعد پھر کون ہے کوئی چھوٹا بڑا، کوئی ولی بزرگ ہو، کوئی پیر ملا ہو کہ جو کہے کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کو چھڑا لیں گے۔ حقیقت میں یہ آیت ہم کو سبق دیتی ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اختیارات کس انداز سے ہوں گے، اور وہاں پر کسی کو پر مارنے کی اجازت یا اس بات کی گنجائش نہ ہوگی۔ اور پھر مالک یوم الدین ہم کو بہت بڑے اور بھی سبق دیتے ہیں۔ مالک یوم الدین کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، کہ ہم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک بات کا سبق دیتا ہے، ایک یاد دہانی کرواتا ہے۔ وہ یاد دہانی کروا کیا ہے کہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو اور دنیا کے وسائل کہ جو تمہارے آس پاس ہر طرح کے موجود ہیں، اور بعض اوقات یہ وسائل بہت بڑی کثرت میں ہوتے ہیں اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو ہر طرح کے اس کے پاس اقتدار ہیں، اس کے پاس حکومت ہے، اس کا آرڈر چل رہا ہے، اس کی بڑی قوتیں طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہ دنیا تیرے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وہ دن ہے قیامت کا دن کہ جہاں پر تم نے پہنچنا ہے۔ یعنی یہ دنیا ختم ہوگی، ختم ہونے کے بعد وہ قیامت قائم ہوگی، اور وہ قیامت جب صرف قائم ہی نہیں ہوگی بلکہ اس قیامت کے دن تم کو اپنی قبر سے نکلنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، اور اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور پیش ہو کر اپنے زندگی بھر کے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہے، اور پھر اس کے بعد تم کو اس اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا بھی ہوگی۔ یہ یوم الدین کا صرف دین کا صرف ایک لفظ جو ہے ہم کو، یوم الدین کا دو لفظ ہم کو یہ سارے سبق دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کبھی ہم نے سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے غور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ یہ آیت ہم کو کیا سبق دے رہی ہے۔ پھر بھی اپنی مادہ پرستی میں، اپنی دنیا داری کے اندر ظالم اپنے ظلم پر جمع ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور بدکار بے حیا آدمی اپنی بدکاری بے حیائی پر چلتا جا رہا ہے۔ کچھ اس کو احساس نہیں کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کائنات کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ آج جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے بارے میں ہو، اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہو، کہ کوئی شرک ہیں، کوئی بدعات ہیں، کیا کیا دین کے اندر گمراہیاں ہیں جس میں لوگ شکار ہیں، کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے ہٹ کر اوروں کی جو عبادتیں ہو رہی ہیں وہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب کیا ہوگا؟ کبھی اس بات کو جانا ہی نہیں، کبھی اس بات کی فکر سوچ نہیں آئی۔ ظالم ظلم کرتے ہوئے کبھی اس بات کو سوچتے نہیں کہ آج جس پر میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ کیسا بھی ظالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی حکمران کی شکل میں ہو، کسی لیڈر کے انداز سے ہو، کوئی اور بڑا وڈیرا ہو، کوئی یا کوئی گھر کا فرد ہو، خامد ہو یا بیوی ہو یا ماں باپ ہو یا اولاد ہو، کوئی بھی کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو، کسی پر ظلم کرتے ہوئے اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ کل مجھے قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ انسان تو انسان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی اٹھائے گا۔ آپ مانتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ بکری جو سینگوں والی ہے، جس نے بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھڑا کرے گا، ان دونوں کو بھی اٹھائے گا، زندہ کرے گا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کا بدلہ دینے کے بعد پھر ان کو اللہ مٹی بنا دے گا۔ اور یہ انسان ہے کہ جو اس کے بعد اپنی سزا یا جزا کے لیے باقی رہ جائے گا۔ تو یہ یوم الدین کا لفظ ہم کو اس سبھی ان چیزوں کے سب کے یاد دلاتا ہے۔ ظالم کو یاد دلاتا ہے کہ اپنے ظلم سے باز آ جا، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تجھے اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے۔ ہم مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے، کہ کوئی بات نہیں، جتنا بھی ظلم ہو جائے، جو بھی زیادتیاں ہو جائیں، کوئی مال کھا گیا، کوئی آپ کی پراپرٹی چھین گیا، آپ پر ظلم کر گیا کسی طرح کا بھی، ہاں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن پورے حساب ہوں گے۔ ہاں یہ ہے قیامت پر ایمان کہ جو حقیقت میں ایک انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔
اس لیے عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہی ہوتے، کہ ظالم جیسے چاہے ظلم کرتا چلا جاتا، اس کو کوئی کسی بات کی پرواہ نہ ہوتی، لیکن قیامت پر ایمان، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو